اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان جو اس کائنات میں آیا ہے، ہر انسان جس کو اللہ رب العزت نے اپنا اذن، اپنا حکم، روح بخشی ہے، اس کا مزاج ہر دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات اپنی صفات میں یکتا ہے اور اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی تخلیق یعنی کہ انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکتا بنایا۔ کس طرح؟ ہر انسان دنیا میں جو ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ہاتھ کا فنگر پرنٹ بھی انگلی کا دوسرے انسان سے نہیں ملتا، اس کا مزاج دوسرے انسان سے نہیں ملتا۔ اگر دنیا میں محمد اسد لطیف ایک میں ہوں تو یہ میں ایک ہی ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور مجھ جیسا مزاج والا، مجھ جیسی قد و قامت والا، مجھ جیسی سوچ والا یا جس طرح کا میرا مزاج ہے اس طرح کو نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب اللہ رب العزت نے ہر انسان کا مزاج ایک دوسرے سے مختلف بنایا، تو پھر چونکہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، پھر جو پیٹرن، جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسان کو دی، وہ بھی انسان کے مزاج کے مطابق ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو بات واضح کروں گا۔ حدیث صحیح البخاری کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لی، اس دن اس کو نہ تو زہر اثر کرے گا اور نہ اس کو جادو اثر کرے گا۔ اچھا، اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ میں تو اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ میں روز 7 عجوہ کھجوریں لوں، کیونکہ ہم جانتے ہیں عجوہ کھجور کی سب سے اچھی کوالٹی ہے اور اس کی پرائس بھی کافی زیادہ ہے۔ اچھا، تو پھر اللہ رب العزت جس نے اسلام مکمل ضابطہ حیات ہمیں دیا، اللہ رب العزت نے اس چیز کا بھی خیال رکھا، کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے، بیمار کے لیے، صحت مند کے لیے، دولت مند کے لیے، غریب کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کا خیال رکھا ہے۔ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر کہ جس شخص نے صبح کے وقت بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ کلمات 3 دفعہ پڑھ لیے، اسے پھر اس دن زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب ایک طرف عجوہ کھجور والی حدیث کو ذہن میں رکھیں اور دوسری طرف اس حدیث کو ذہن میں رکھیں۔ اب ایک شخص کھجور کھا سکتا ہے تو وہ کھجور کھا کے اپنے آپ کو زہر سے اور جادو سے بچا لے، اور ایک شخص جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا وہ یہ دوسری حدیث سنن ابو داؤد والی، اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو جادو سے، نیز آسمان و زمین کی ہر چیز کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نے انسان کو ہر لحاظ سے گائیڈ کیا ہے اور ہر طرح سے گائیڈ کیا ہے، انسان کے مزاج کے لحاظ سے اور اس کے اسٹیٹس کے لحاظ سے، کہ ایک شخص غریب ہے تو اس کو بھی اگر عمل کوئی ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم نہیں رکھا گیا، بلکہ ڈیفرنٹ طریقے، ڈیفرنٹ ویز بتا دیے گئے کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو۔ یعنی کہ ایک ہی چیز کے ڈیفرنٹ ویز، طریقے، اعمال بتا دیے گئے۔ تو اس لیے اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو مزید ہم آگے چلائیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔